کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ پہلے ابراہیم کو پڑھ لو تو تمہیں حسین سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کا امتحان دیا، مال کا امتحان دیا، اور پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم اولاد میں سے بھی کچھ امتحان لیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا بہت بزرگی میں، بیٹا ملا، بہت پیارا بیٹا۔ امتحان ہوا کہ انہیں صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، ابراہیم صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں بیٹے سے ملنے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ توجہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر آ گئے ہیں ان کی ماں کے ساتھ۔ سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں بیٹے سے ملنے کے لیے، 2-3 دن، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ 2 زوجہ ہیں، ایک زوجہ یہاں ہے کعبے میں، اور ایک زوجہ ہے بابل میں، وہاں اسحاق ہیں اور جناب سارہ ہیں۔ یہاں ہاجرہ ہیں اور ان کا بیٹا اسماعیل۔ پہلے ایک ہی بیٹا تھا اسماعیل، اور حکم ہوا کہ انہیں صحرا میں چھوڑ دو، تو صحرا میں چھوڑ دیا، اور پھر اللہ نے جناب سارہ کو بھی اولاد عطا کر دی۔ وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب بیٹا آہستہ آہستہ 13-14 برس کا ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ اسی خواب پر بقرعید ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا بقرعید منانے والے مجلس سے پریشان کیوں ہیں۔ وہ ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں کہ شیعہ خواب دیکھ کر علم اٹھا لیتے ہیں، خواب دیکھ کر تابوت اٹھاتے ہیں۔ بھیا آپ بھی تو خواب دیکھ کے قربانی کر رہے ہیں۔ جبرائیل نہیں آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ قربانی کیجیے۔ پتہ چلا شریعت اور ہے، محبت اور ہے۔ شریعت کے فیصلے جبرائیل آ کے سنائیں گے، محبت اللہ قلب پہ نازل کرے گا۔ دکھایا جاتا ہے کہ آپ محبت میں یہ کر رہے ہیں، اب حوصلہ ہے تو آگے بڑھیے، ورنہ خواب خواب ہے۔ خلیل خدا نے خواب کو خواب نہیں سمجھا، وحی الہی سمجھا، اور ایک مرتبہ بیٹے کو آ کے بتایا، سچ بتاؤ، دن رات ہمیں پالنے والے ماں باپ ہم سے ذرا سا پانی مانگ لیں اٹھنے میں موت آتی ہے، ہم سے ذرا دوا کا کہہ دیں، پیسے بھی ان کے ہیں، گاڑی بھی ان کی ہے، بائک بھی ان کی ہے، جانے میں پریشانی ہے، وہ ہمیں پال رہے ہیں بغیر لالچ کے۔ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آئے ہیں، سال میں ایک دفعہ جا کے پوچھیں گے، اور آج آ کے کہہ رہے ہیں، پالا ماں نے ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیٹا بھی جواب نہیں دیتا کہ آپ نے پالا تو ہے نہیں، ہمیں کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، جائیے اپنا کام کیجئے۔ لیکن کیا بیٹا ہے شان والا، کہنے لگا بابا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ کر لیجئے، آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے، آپ ہمیں پریشان نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیں صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لیا تو ماں کہنے لگی کہ حضرت کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا ایک دوست ہے اس سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ لے جا رہے ہیں کاٹنے کے لیے، نہیں سنا آپ نے، بس اب چند جملے سنیے زحمت تمام، کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بغل میں تھیلا ہے، تھیلے میں چھری ہے، رسی ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں ساتھ چلو، خواب سنا چکے ہیں۔ لیکن جب ماں نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہیں تو کہنے لگے ہاجرہ ہم دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ کیا نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ لیکن تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے لوگوں نے کیا کیا لکھا۔ سلام ہمارا صادق امام پر کہ جب ان سے پوچھا مولا لوگ تو کہتے ہیں نبی نے دل پہ چوٹ نہ لگے اس لیے جھوٹ بولا، لے کے جا رہے ہیں کاٹنے کے لیے، لیکن کہہ رہے ہیں دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا، نبی کے بیٹے نے فرمایا اللہ کے نبی پہ جھوٹ بھی تہمت، نبی کا جھوٹ سے واسطہ کیا ہے؟ تو کہا لے کے تو کاٹنے جا رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ملوانے لے جا رہے ہیں؟ کہا ہمارے عقیدے میں موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے، ابراہیم کا دوست ہے پروردگار، وہ سچ کہہ رہے ہیں دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں، اس میں مبالغہ نہیں، جھوٹ نہیں۔ حضرت ابراہیم لے کر چلے، بیٹا بڑا اطاعت گزار، اس لمحے میں وہ 3 موقع آ گئے کہ جس میں آپ دشمن سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔